السلام علیکم دوستو، دیکھیں یہ یوٹیوب چینل جو میں نے بنایا ہے اس کا مطلب اب غلط نہ لیں، اس کا مطلب ہرگز اسٹیرائڈ کے یوز کو سپریڈ کرنا نہیں ہے۔ میرا جو اپینین ہے اسٹیرائڈ کے بارے میں وہ بڑا کلیئر ہے کہ اس کو صرف وہی لوگ یوز کرتے ہیں جو کہ کمپیٹیٹیو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، اور وہ بھی بڑے ہائیسٹ لیول کی۔ جو فٹنس کے لیے کر رہے ہیں لوگ، ان کو ضرورت نہیں ہے کسی قسم کا اسٹیرائڈ یوز کرنے کی۔ اور مجھے پتہ ہے کہ ہرٹ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ فٹنس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ موسٹلی جو باڈی بلڈر ہیں ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، پیچھے 5 سال 10 سال انہوں نے ٹریننگ پراپر کی ہوتی ہے، ان کو ڈائٹ ڈسپلن کا پتہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ جو ہیں وہ سائیڈ افیکٹ جو ہے ان کی باڈی ہینڈل کر سکتی ہے۔ یہ جو پرابلم پاکستان میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو نئے نئے استاد ہیں گلی محلوں کے، یہ اگر کوئی بچہ نیا آتا ہے ینگ مین تو اس کو اسٹیرائڈ کے اوپر لگا دیتے ہیں، جو کہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ بچے کی نیچرل گروتھ ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ میں تو جو انیشیلی میں نے جو ویڈیوز بنائی تھی ان میں نے کہا تھا بچوں کو کہ آپ کو کم سے کم 4-5 سال جو ہے 14 سال کی عمر سے لے کے اور 19-20 سال کی عمر تک آپ کو 100% نیچرل باڈی بلڈنگ کرنی چاہیے۔ اپنی فوڈ ڈسپلن کریں، اپنی ایکسرسائز کو مینٹین کریں، ہاں جی۔ تو یہ بھی ایک متھ ہے کہ جی 14 سال کی عمر میں آپ شروع کریں گے تو آپ کی ہائٹ رک جائے گی۔ یہ ابھی تک ہم اس متھ سے جان نہیں چھڑا سکے۔ میں آپ کو ایک بات آج کلیئر کر دوں، جو کہ پیرنٹس ہیں، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، تمام جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا، اسپیشلی پاکستان میں، کیونکہ اتنی جو نیوٹریشن کی سمجھ نہیں ہے پیرنٹس کو، اور نہ پیرنٹ کو سمجھ آیا کہ جب عورت ماں بننے والی ہوتی ہے تو اس کو کس قسم کی نیوٹریشن چاہیے، اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوتا ہے بچے کی اوورآل ہیلتھ کے اوپر۔ تو بہت سے بچے جو ہیں وہ جو پیدا ہوتے ہیں وہ جینیٹیکلی جو ہیں ان میں جو مسل ماس ہے وہ کم ہوتا ہے، تو وہ ایک 14 سال کی عمر سے لے کے 16-17 سال کی عمر تک ایک ونڈو ہوتی ہے کہ اگر آپ کم مسل ماس سے بھی ٹیشو آپ کی باڈی میں کم بھی ہیں، تو اگر اس پیریڈ میں اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی جو باڈی ہے وہ ٹیشو جنریٹ کر سکتی ہے۔ نہیں، یہ ایک دفعہ ونڈو کلوز ہو گئی تو اس کے بعد باڈی نئے ٹیشو نہیں بنا سکتی، وہ جو پھر ٹیشو بنے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ ساری عمر آپ کو اپنی ہیلتھ مینٹین کرنی پڑے گی۔ اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جس بندے میں جتنے زیادہ مسلز ہیں وہ اتنا ہی زیادہ ہیلتھی ہوتا ہے، ہاں جی، اس کی فٹنس اتنی ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے، اس کی جو جسم کی قوت مدافعت ہے بیماریوں کے ساتھ لڑنے کی وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے پوری دنیا میں لوگ ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں تاکہ باڈی انرجائز رہے، مسل ماس لاس نہ ہو، اور اگر کوئی آپ کو تکلیف بھی آتی ہے تو آپ کی باڈی میں اتنی انرجی ہو کہ اس کو فائٹ بیک کر سکے۔ تو بالکل نہ ڈریں، ہائٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ باڈی بلڈر چھوٹی ہائٹ کے ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو باڈی کی خوبصورتی ہے وہ زیادہ تر 5'6" سے لے کے 5'9" تک باڈی کا بیلنس بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ جو 5'9", 5'10" سے اوپر بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی باڈی میں پھر وہ بیلنس ایسا رہ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اور شیپ ہو جاتی ہے، کسی کا ٹارسو لمبا ہے، کسی کی ٹانگیں پتلی ہیں، کسی کے بازو چھوٹے ہو جاتے ہیں، وہ شیپ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو سکسیزفل باڈی بلڈر آپ کو چھوٹی ہائٹ کے نظر آ رہے ہیں وہ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ 5'6" سے لے کے 5'9" تک کی جو ہائٹ ہے اس میں باڈی ایک پوری متناسب پرفیکشن میں ہوتی ہے میجورٹی آف دا ٹائم۔ تو لیکن ٹال باڈی بلڈر بھی آپ آ رہے ہیں لڑکے، لیکن کم ہوتے ہیں، وہ شاذ و نادر کوئی ٹال بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اتنا خوبصورتی ہو، بیلنس ہو، جس کا فلو اچھا ہو، جس کا وی ٹیپر اچھا ہو، جس کی ٹانگیں، کاف، حج، عام سارا کچھ متناسب ہو۔ تو اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں باڈی بلڈنگ کرنے سے ہائٹ کم رہ جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو میرا مقصد ہے یہ اسٹیرائڈ کے یوز کو سپریڈ کرنا نہیں ہے۔ دیکھیں اسٹیرائڈ کے خلاف مین اسٹریم میڈیا مہم چلاتا ہے، ہر بندہ اسٹیرائڈ کے خلاف بات کرتا ہے، ہاں جی، لیکن دے آر فیل ٹو ریئلائز کہ اسٹیرائڈ کا یوز بڑھا ہے پوری دنیا میں، کم تو نہیں ہو رہا۔ یہ جو اولمپکس والوں نے بین لگا دیا ہے، ساری سپورٹس میں بین لگ گیا اسٹیرائڈ پہ، تو کیا اس کا مطلب ہے اسٹیرائڈ کا یوز کم ہو گیا؟ نہیں، وہ تو بڑھا ہے۔ اور اسٹیٹسٹکس ہیں یو کے میں، امریکہ میں، کہ اسٹیرائڈ کا جو استعمال ہے وہ بڑھا ہے۔ اور سیاپا یہ ہے کہ جو ہماری میڈیکل کمیونٹی ہے دے فیل ٹو ریئلائز دس، انہوں نے اپنا جو سر ہے نا
وہ ریت میں دھسا ہوا ہے، وہ وہی رٹا لگاتے جا رہے ہیں ہاں جی کہ اسٹیرائڈ نہ استعمال کریں. او بھائی اللہ کے بندو، یہ نہیں رک سکتا، سمجھو اس بات کو. تو اس کی بجائے کہ ایک ہی رٹا مارتے جاؤ کہ نہ استعمال کرو نہ استعمال کرو، کم سے کم لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کر دو کہ وہ اس کے سائیڈ افیکٹ سے بچ سکیں. یہ تو آپ لوگ کر سکتے ہو نا جو ڈاکٹرز کمیونٹی ہے، لیکن نہیں، وہ انہوں نے سر ریت میں دھنسائی رکھنا. یہ تو لوگ اتنے عقل مند ہیں کہ کئی سال تک یہ تو مانتے ہی نہیں تھے جو ڈاکٹر کمیونٹی تھی کہ ٹیسٹوسٹرون لینے سے مسل ماس بڑھتا ہے. یہ تو ابھی ماننا شروع ہوئے ہیں ہاں جی. تو لہذا میں تو جو اتنا ان کو فالو نہیں کرتا ہوں، میں تو خود اپنی ہیلتھ مینٹین کر سکتا ہوں. ڈاکٹرز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، ابھی کوئی 10-15 سال اور گزر جائیں آپ کو ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں رہ جانی. میں آپ کو بتاؤں، آپ نے آن لائن ہی آپ نے ساری پرسکرپشن ڈالنی ہے اور سارا آپ کو میڈیسن. یہ تو کمپاؤنڈر جیسے ڈاکٹر ہیں موسٹلی جو ڈاکٹر ہیں نا پاکستان میں، یہ کون سی کوئی ریسرچ کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں. یہ تو کمپاؤنڈر جس طرح ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں بندے کو سر درد ہے تو یہ میڈیسن لکھ دو، تو فلاں ہو گیا تو یہ میڈیسن لکھ دو. یہ تو گوگل بھی کر دیتا ہے اب، اس لیے کوئی اتنی ہمیں ان ڈاکٹرز کی اتنی ضرورت نہیں رہ گئی. ہمیں تو ڈاکٹر چاہیے جو ریسرچ کریں کسی سبجیکٹ کے اوپر، پی ایچ ڈی کی ہو، فارماکالوجی میں کی ہو، نیوٹریشن میں کی ہو، فزیکل سائنس میں پی ایچ ڈی کی ہو ہاں جی. تو وہ یہاں کدھر ہیں؟ یہ تو سارے مال پانی کمانے والے لوگ ہیں. ان کو کیا تعلق ہے لوگوں کی ہیلتھ کے ساتھ؟ ان کے فیسیں دیکھ لیں آپ، عام بندہ تو ان لوگوں کی فیس نہیں افورڈ کر سکتا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو باڈی بلڈر جو کام کر رہے ہیں وہ کم سے کم اسٹیرائڈ کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے لینا کیسے ہے. کیونکہ ہم لوگوں نے 35 سال یوز کیا ہوا ہے اور ہمیں اس کے سارے ان آؤٹس کا پتہ ہے. کوئی ڈاکٹر بھی آ جائے نا، پی ایچ ڈی بھی آ جائے، تو اس کا بھی وہ ایکسپیرینس نہیں ہے جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، فزیکل ایکسپیرینس ہے، پرسنل ایکسپیرینس ہے. ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو ٹریننگ کروائی ہوئی ہے، ان کو اسٹیرائڈ استعمال کروایا ہے، پتہ ہے کہ بھئی اس کے سائیڈ افیکٹ کیسے ہوتے ہیں، ان کو کیسے کاؤنٹر کیا جاتا ہے. ایچ انڈیویجول کا رسپانس کا پتہ ہے ہاں جی، اس حساب سے اس کو لے کے چلتے ہیں. تو ہم تو بھلائی کا کام کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیرائڈ کا استعمال رک نہیں سکتا، یہ اور بڑھنا ہے. یہ اس لیے بڑھنا ہے کہ جو اینٹی ایجنگ ہے نا، وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو اینٹی ایجنگ ہے ایکسرسائز، ویٹ ٹریننگ، جو کہ اب تمام دنیا کے پریزیڈنٹ سے لے کے ایکٹرز تک سارے کر رہے ہیں. اور پھر ٹیسٹوسٹرون TRT جس کو کہتے ہیں ٹیسٹوسٹرون ریپلیسمنٹ تھیراپی، یہ بھی پوری دنیا میں جتنے رچ لوگ ہیں دے آر آن TRT، اور ساتھ میں تھوڑا بہت گروتھ ہارمون بھی استعمال کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ مسل ماس نہ لاس ہو. کیونکہ جب آپ کا مسل ماس لاس ہوتا ہے تو بڑھاپا آ جاتا ہے. اور بڑھاپا کیا ہے؟ کوئی بال سفید ہونے کا نام بڑھاپا ہے؟ مسل لاس ہوتا ہے 35 سال کی عمر کے بعد. آہستہ آہستہ باڈی جو ہے وہ 5 سے 8% تک ہر ڈیکیڈ میں مسل لاس کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں مسلوں کے بارے میں یوز دم اور لوز دم. تو اس لیے پھر ریسرچ نے ثابت کیا ہے، باڈی بلڈروں نے یہ سارا کچھ کیا نا انیشیلی. تو یہ تو ڈاکٹر وغیرہ تو بعد میں آئے ہیں، انیشیلی تو باڈی بلڈر نے لوگوں کو بتایا ہاں جی. 100 سال سے باڈی بلڈر جو ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ویٹ ٹریننگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ویٹ ٹریننگ ایجاد اس لیے ہوئی تھی. آپ کو پتہ ویٹ ٹریننگ کیوں ایجاد ہوئی تھی؟ ویٹ ٹریننگ سب سے پہلا جو جم لگا تھا نا وہ 1906 میں لندن میں لگا تھا، یوجین سینڈو نے لگایا تھا. اور وہ اس لیے لگایا تھا کیونکہ ادھر صنعتی انقلاب آیا تھا، لوگوں نے کانوں میں سے بڑے پیسے کمائے تھے، تو ادھر ایک بڑی رچ مڈل کلاس اور اپر کلاس کریٹ ہوئی تھی اور لوگوں کی لائف لگژری ہو گئی تھی. لوگوں نے کام کرنے کے لیے ملازم رکھ لیے تھے، شوفر رکھ لیے تھے، ڈرائیور رکھ لیے تھے، صفائی کرنے والے لوگ رکھ لیے تھے. اس سے پہلے چلے جائیں تو یہ سارے خود ہی ہاتھ سے کام کرتے تھے. لیکن جب لگژریز آئیں، پیسے آئے، تو انہوں نے ملازم رکھ لیے. وہ صحت پسندی کی وجہ سے موٹاپا ہو گیا، بیماریاں شروع ہو گئیں. تو یہ جو ویٹ ٹریننگ تھی یہ اپر مڈل کلاس کے لیے ادھر جم لگایا گیا تھا. ماڑا بندہ تو ادھر جا ہی نہیں سکتا تھا، صرف اپر مڈل کلاس کے لوگ ادھر جاتے تھے. تو وہ پھر یہ ریولیوشن جتنا فٹنس کا آیا ہے یہ پھر باڈی بلڈر ہی لے کے آئے ہیں، اور ہارڈ کور باڈی بلڈرز لے کے آئے ہیں. کسی کو نہیں پتا تھا ایکسرسائز سائنس کا یا نیوٹریشن کا، کسی بندے کو نہیں پتا تھا. یہ تو شروع میں یوجین سینڈو تھا، وہ ہیرو تھا اپنے زمانے کا. اس کے بعد ریج پارک تھا، وہ ہیرو تھا. آرنلڈ تھا، اسٹیو ریو تھا. یہ سارے لوگوں نے پوری دنیا میں
جو فٹنس کی اویئرنیس ہے کریٹ کی ہے، اور یہ ہارڈ کور باڈی بلڈر تھے اور اپنے وقت کے ٹاپ کے چیمپئنس تھے، اور لوگ ان کو ایڈمائر کرتے تھے اور ان سے متاثر ہو کے پھر لوگوں نے ویٹ ٹریننگ شروع کی، اور اس طرح یہ سارا ویٹ ٹریننگ کا ریولیوشن پوری دنیا میں آیا ہے۔ اس کے بعد اب جتنی انڈسٹری یہ بنی ہوئی ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے ملٹی نیشنل جم لگے ہوئے ہیں پاکستان میں یا پوری دنیا میں، یہ ان کو چاہیے کہ باڈی بلڈروں کی عزت کریں، کیونکہ یہ جتنے تم لوگوں کے رزق کے شہر آباد ہوئے ہیں نا، یہ ہارڈ کور باڈی بلڈنگ کی وجہ سے آباد ہوئے ہیں۔ اگر ہم نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو جس کی ڈیو رسپیکٹ ہے اس کو دینی چاہیے، اور یہ ہے کہ میں تو پاکستان کے جو جم ہیں، اتنے اتنے مہنگے جم ہیں، نام کسی کا نہیں لوں گا، وہ سپورٹ نہیں کرتے باڈی بلڈنگ کو۔ ابھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے مصر پاکستان کے مقابلے میں 20-25-30 لاکھ دینا کیش پرائز، لیکن شاید اس لیے بھی ہو کہ جو فیڈریشنز ہیں وہ کوئی اتنی کوئی ایماندار بندے نہیں ہیں، ان کا ٹرسٹ نہیں ہے، جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، بندے وہ ان کو ایسے ایماندار نہیں نظر آتے کہ وہ کہیں انویسٹ کر سکیں، تو اس لیے وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں۔ لیکن ان کو ضرور آگے آنا چاہیے، بچوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان میں سب سے زیادہ کی جانے والی سپورٹس ہے اس وقت باڈی بلڈنگ، کرکٹ سے بھی زیادہ پاپولر ہے۔ آپ کسی گلی محلے میں چلے جائیں، ایک دو جم آپ کو ادھر ملیں گے، لیکن اس کی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ریکگنیشن نہیں ہے، اور اگر ریکگنیشن ہے بھی تو وہ ساری مس ریپرزنٹیشن ہے۔ جو بھی بندے آگے باڈی بلڈنگ کے اوپر بات کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو مین اسٹریم میڈیا تو ہمارا ویسے بھی سارا کمپرومائزڈ ہے، سارا یہ لابی بیسڈ ہے۔ ان کو صرف آپ لابنگ کریں، ہاں جی، تو آپ مین اسٹریم کے اوپر آ جائیں، اور وہ کوئی آپ کو نیوٹریشنسٹ بنا کے پیش کر دیں گے، کبھی آپ کو ایکسرسائز سائنس کا ایکسپرٹ بنا کے پیش کر دیں گے۔ یہ سارا ڈرامہ ہے مین اسٹریم میڈیا۔ مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ اس لیے لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو رہا ہے مین اسٹریم میڈیا سے کہ وہ لوگوں کو اب ایجوکیٹ کرنے کے قابل نہیں رہا، بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہو گیا مین اسٹریم میڈیا۔ تو آپ کو قدر کرنی چاہیے ہم جیسے جو لوگ ہیں جو کہ ساری تنقید برداشت کرنے کے باوجود سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں جی، اور جو بات ہے صحیح وہی کرتے ہیں۔ دیکھیں میرے اوپر کتنی تنقید ہوگی، میں ٹاپ کا باڈی بلڈر ہوں پاکستان انڈیا کا پچھلے 30-35 سال سے، اور میں ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ آئی یوز اسٹیرائڈ، تو میرے اوپر کتنی تنقید ہوگی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ابھی ایویں ہی لوگوں کی تنقید سننے کی؟ میں کہتا رہا ہوں جی جھوٹ بول دوں جی، میں تو نیچرل ہوں، میرا کوئی کیا کر لے گا، میری گردن کے اوپر کسی نے تلوار رکھی ہوئی ہے، ہاں جی، لیکن آئی ڈونٹ کیئر، آئی ایم پراؤڈ واٹ آئی ڈو۔ اور میں نے تو کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی کہ کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا نہیں کہتا۔ سچ بولنا چاہیے، حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے۔ ہمارے لوگ ویسے بھی ڈیلوژنل ہیں، ان کو دھوکہ دینا آسان ہے کیونکہ یہ خود ہی دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جھگڑتے ہوں گے جو پروفیشنل ریسلنگ ہے وہ جینون ہے، ہاں جی، یاد ہے آپ کو؟ ڈرامہ ہے نا سارا پروفیشنل ریسلنگ۔ آف کورس وہ بڑے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو اسکل ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، لیکن سارا وہ ڈرامہ ہوتا ہے، ہاں جی، وہ کوئی سچ مجھے خون نکالتے ہیں یا ایک دوسرے کا سر پھاڑتے ہیں یا بازو توڑتے ہیں، ہاں جی، لیکن وہ ساری ایکٹنگ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں کو کوئی کئی ڈیکیڈ نہیں سمجھ آئی، وہ اسی بات کے اوپر جھگڑتے رہے کہ بھی یہ ریئل ہے۔ تو جتنے پروفیشنل ریسلر ہیں سارے اسٹیرائڈ لیتے ہیں اور بڑی ہیوی ڈوز لیتے ہیں، اور جتنے فیلڈ باڈی بلڈر ہیں وہ سارے پھر ریسلنگ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ غور کریں کبھی، یہ جتنے ریسلنگ میں لڑکے ہیں نا دے فیلڈ ایز اے باڈی بلڈر، کیونکہ صرف بڑا ہونا نہیں چاہیے باڈی بلڈنگ کے لیے۔ باڈی بلڈنگ کے لیے ایک خاص شیپ ہونی چاہیے باڈی کی، اس کے بغیر آپ چیمپئن نہیں بن سکتے۔ جتنے مرضی آپ اسٹیرائڈ لے لیں، جتنی مرضی آپ خوراک کھا لیں، یو کین گیٹ بگ، یو کین پٹ لاٹ آف مسل آن یو، لیکن اگر آپ کے جسم میں خوبصورتی نہیں ہے تو پہلے آپ چھوٹے اگلی لگتے تھے، پھر آپ بڑے اگلی لگیں گے، ہاں جی۔ باڈی بلڈنگ بیسیکلی خوبصورتی کا نام ہے، اور اگر جسم میں خوبصورتی نہیں ہے تو پھر آپ باڈی بلڈنگ نہیں کر سکتے، آپ پھر اور کوئی کام کریں۔